بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ محترم غامدی صاحب کا یہ ویڈیو بیان سنیے۔ غامدی صاحب سے سوال کیا گیا کہ پچھلے 1400 سال سے اوپر ہو گئے، آج تک قرآن سمجھ کیوں نہ آیا؟ ہر ایک کی تشریح الگ الگ، ہر ایک کا اسلام الگ الگ۔ یہ سوالات کا لب لباب تھا جو الفاظ بدل بدل کر کیے گئے۔ اب غامدی صاحب کا بیان بھی سن لیں جو 37 منٹ کا ہے۔ بیان کو بھی غور سے سنیے گا۔ غامدی صاحب معمولی آدمی نہیں ہیں، فلسفی ہیں اور بڑے مفکرین میں سے ہیں، لیکن اس پورے بیانیے کا خلاصہ بھی وہی ہے کہ کچھ سمجھ نہ آیا، کوئی ٹھوس حل دریافت نہ ہو سکا۔ جیسے کہ سن 54 میں جسٹس منیر احمد صاحب کی رپورٹ کا ماحصل تھا کہ 1 ماہ کی جدوجہد کے بعد وقت کے جید علماء کی آراء کا نتیجہ یہ نکلا کہ پتہ نہ چل سکا کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ ہر عالم کا اسلام ایک دوسرے سے یکسر مختلف۔ صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 14 صدیوں میں بڑے بڑے جلیل القدر محققین آئے، لیکن گتھی نہ سلجھنے پائی۔ گتھی نہ سلجھی تھی اور نہ سلجھے گی۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ 2 گروہ، شیعہ اور سنی، تو قرون اولیٰ سے چلتے چلے آ رہے ہیں، بہت پہلے سے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ دونوں میں علامہ طبقے کی کمی نہیں، بڑے بڑے علامہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن بئی ہما کبھی نہ متفق ہوئے اور نہ ہوں گے، نہ ہوئے نہ ہوں گے۔ لہذا غامدی صاحب کا بیان سوائے لفاظی کا اور کچھ نہیں، کوئی ٹھوس قابل عمل نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، لیکن ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں۔ حصول علم کے بعد محققین کی تعداد بڑھ جائے گی اور حسب معمول ہر محقق کا تحقیقی رزلٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا، یہی کچھ ہوتا ہے۔ لہذا اگر ابھی اختلافات تقریباً 50% ہیں تو یہ بڑھ کر 80% ہو جائیں گے کم و بیش، اور پھر ہر محقق کے پیروکار بھی ہوں گے۔ لہذا اختلاف ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جائے گا۔ اس طریقے پر اختلافات ختم کرنا خام خیالی ہے۔ اختلاف ختم کرنے کے لیے مرکزی اتھارٹی چاہیے، جیسے ایک فیکٹری، کمپنی، ادارہ یا آفس میں ورکرز ہوتے ہیں، اسٹاف، چاہے اسٹاف بہت قابل پڑھے لکھے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر مینجمنٹ کے لیے ایک اتھارٹی ان کے پاس نہ ہو، لوگوں کا محور ایکسس نہ ہو جو ان کو کمانڈ دے، گورن کرے، تو کبھی انتشار ختم نہ ہوگا۔ گورننگ کے بغیر انتشار ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ فوجی دستہ کتنا ہی چاق و چوبند کیوں نہ ہو، اگر ان کا کمانڈر نہ ہو تو وہ انتشار کا شکار ہو جائے گا، یا قتل کر دیے جائیں گے یا میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے آرڈرز حکم ہیں، یہ لا کی حیثیت رکھتے ہیں، لا جس کا پابند خود رسول بھی ہوگا۔ بشر کی حیثیت میں تم اور رسول برابر ہیں، لیکن انتظامی معاملہ تو یقیناً ایک اتھارٹی ہوتا ہے جس کا ہونا لازمی ہے۔ لہذا ایک منتظم اعلیٰ کے طور پر اس کے آرڈر چلیں گے، لیکن ان کی حیثیت حکم، لا کی نہیں ہوگی، وہ ذیلی اوامر، بائی لاز ہوں گے، اس لیے ان کو حکم نہیں۔ قرآن میں ہر جگہ امر کہا گیا ہے تاکہ رسول سپیریورٹی کے زوم میں مبتلا نہ ہو اور عوام گلٹ محسوس نہ کرے۔ ہر جگہ رسول کے آرڈرز کو الامر ہی کہا گیا ہے، رسول مطاع اور عوام مطیع۔ اس اعتبار سے رسول اور عوام 2 مختلف حیثیتوں کے حامل ہیں۔ لہذا انتظامی امور میں انتشار سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ پوسٹ رکھی ہے رسول کی۔ انتظامی امور میں ایک اتھارٹی چاہیے، ہائر اتھارٹی۔ لہذا انتظامی امور میں انتشار سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ عہدہ رکھا ہے، یہ پوسٹ رکھی ہے۔ اس پر اتنی ساری آیات ہیں رسول کی اطاعت پر، چند حوالے رکھ رہا ہوں۔ 4/80، 4/65، 4/64، 4/59۔ اطاعت کی زیادہ تر آیات ہیں یہ سورہ نساء کے اندر ہی موجود ہیں، اور بھی 20 آیات ہیں۔ اطاعت اللہ کی اور اطاعت کا ذریعہ صرف اور صرف رسول۔
اطاعت اللہ کی، ذریعہ رسول۔ اب ایک آیت ملاحظہ کیجیے، اگر رسول نہ ہو تو اختلاف، انتشار، ظلم و زیادتی سے معاشرہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا، کوئی صورت نہیں ہے، چاہے کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ ہو جائیں۔ تو اس کا حل کیا پیش کیا ہے قرآن نے؟ یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 10/47۔ ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے، بس جب بھی کبھی اس کا رسول آ جائے تو اس کے سارے قضیے، جھگڑے، فیصلہ کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوتی، کوئی ناانصافی نہیں ہوتی۔ گویا قوم کے تمام دکھ درد کا مداوع رسول کی موجودگی ہے۔ اب میں وہ اہم آیت رکھنے جا رہا ہوں اس باب میں جو سب سے زیادہ اہم ہے، اور جس کو اس بری طرح توڑا مروڑا گیا ہے، ایسا ٹویسٹ کیا گیا ہے کہ میں ان کی کاریگری کو سلیوٹ کرتا ہوں، سلیوٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آیت رکھنے سے پہلے اس کے لغوی معنی کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ اسوا کسے کہتے ہیں؟ آسا یاسو اسوتن، آسا یاسو اسون، باب نصر ینصرو سے۔ آسا طبیب المریضہ، طبیب نے مریض کا علاج کیا۔ اسوتن وہ چیز جس سے مریض کا علاج کیا جائے، اس کے دکھ درد دور کیے جائیں، مشکلات کا حل نکالا جائے، اسے کہتے ہیں اسوا۔ یہ ہے اسوا کے پہلے معنی، اول معنی۔ اسوا کے دوسرے معنی ہے نمونہ، ماڈل۔ اب دوبارہ اوپر کی آیت پر نظر ڈالیے کہ ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے، بس جب اس کا رسول آ جاتا ہے تو پھر اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوتی۔ 10/47۔ اب اس آیت کے تناظر میں دوسری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لیکن بڑی سنی ہوگی یہ آیت، بہت سنائی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب اور مفہوم بالکل ایبسلیوٹلی غلط کر دیا، رانگ کر دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مومنو، تمہارے لیے رسول کے عہدے میں، رسول ایک عہدہ ہے، یاد رکھیں رسول عہدہ ہے۔ اے مومنو، تمہارے لیے رسول کے عہدے میں تمہاری بیماریوں کا، مشکلات کا، تم پر ظلم و زیادتیوں کا بہترین علاج ہے۔ لمن، اس رسول میں، لمن کانا یرج اللہ، جو ہر دم اللہ سے ملنے کا آرزومند رہتا ہو، والیوم الآخرہ، اور آخرت سے امیدیں لگائے بیٹھا ہو، دنیاوی آسائشوں کا طلبگار نہ ہو، وذکر اللہ کثیرہ، اور ہر دم اللہ کے کمانڈز کے مطابق قدم اٹھاتا ہو۔ 33/21۔ ایسے اوصاف کے مالک رسول کی پوسٹ میں تمہاری مشکلات کا علاج ہے۔ دیکھیں یہ معنی کس طرح قرآن کی دیگر آیات کے مطابق درست بیٹھتے ہیں، اور خاص طور پر 10/47 پر درست بیٹھتے ہیں، جبکہ اس لفظ کے معنی نمونہ کر دیا تمام مترجمین نے، نمونہ، اور پھر اس سے یہ معنی لے لیے کہ رسول اللہ ایسے اٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے سرما لگاتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ رسول کو ماڈل بنایا گیا ہے، اگر ماڈل بھی مان لیا جائے، رسول کو ماڈل بنایا گیا ہے تو اس جیسے دوسرے رسول کے لیے، نہ کہ عوام کے لیے۔ ایک بنگلو کا ماڈل اس جیسے دوسرے بنگلے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ جھونپڑے کے لیے۔ اگر اس کے معنی ماڈل بھی کر لیے جائیں، تب بھی ایک متا کا ماڈل دوسرے اس جیسے متا کے لیے ہوگا، نہ کہ متی کے لیے۔ متا جس کے احکامات چلتے ہوں، جس کا حکم ماننے سے رب کا حکم مانا جا رہا ہو، اس میں اور عوام میں تو کوئی بڑا فرق ہو گیا نا۔ رسول متا اور دوسرے لوگ متی، لہذا ایک متا کا ماڈل دوسرے اس جیسے متا کے لیے ہوگا، نہ کہ متی کے لیے۔ اور یہ ذاتی ماڈل نہیں ہے، یہ تو ایک سرکاری پوسٹ کا ماڈل ہے، اس جیسے دوسرے سرکاری آفیسر کے لیے۔ یہ بہت بڑا گیم کیا گیا ہے صاحب، اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں ہم آخری مرحلے پہ۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اسوہ حسنہ والی آیت سے رسول بننے کی ترغیب تو مل رہی ہے، لیکن حکم تو نہیں ہے۔ تو بھائی
حکم تو اللہ نے ایمان لانے کا بھی نہیں دیا، پورے قرآن میں ایمان لانے کا حکم نہیں ہے، وہاں بھی ترغیب ہے، موٹیویشن ہے۔ آپ سمجھ لیں ذرا، اس نے صرف 2 راستے دکھائے ہیں، اس کے بعد کہتا ہے کہ جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ 18/29۔ ایمان ترغیب کی بنیاد پر لایا جاتا ہے، حکم کی بنیاد پر نہیں۔ لہذا جب ایمان کا حکم نہیں تو اس کے لوازمات کا حکم کیوں ہو؟ ایمان بھی انسان اپنی ولنگ سے لاتا ہے، پھر اسلامی حکومت کے قیام کی بھی وہ خود ہی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تشت میں رکھ کے نہیں دیتا کہ یہ لو اسلامی حکومت میں نے قائم کر دی ہے، قیام کی بھی کوشش خود کرتا ہے۔ اللہ تو بس مدد کرتا ہے، مددگار ہوتا ہے، اور ایڈوائز کرتا ہے، ایڈوائزر ہوتا ہے، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کر لو۔ ورنہ اگر از خود کرنا چاہتا تو روئے زمین کے سارے لوگ مومن ہوتے۔ 10/99۔ لہذا اللہ کی اطاعت بھی تم از خود اپنے اوپر لاگو کرتے ہو، تو اطاعت کا ذریعہ بھی تمہیں قائم کرنا پڑے گا۔ ذریعہ اس نے بتا دیا ہے کہ ذریعہ رسول ہے، اس کے ایٹریبیوٹس بھی بتا دیے ہیں۔ باقی تم جاہل نہیں ہو، جاہلوں کے لیے یہ قرآن ہے بھی نہیں۔ منطق کا، لاجک کا پکا اصول ہے کہ لا یتم الواجب الا بہ فہو الواجب۔ جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے، جس چیز کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہوتا ہو تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے، ذریعہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ نہر کے اس پار سے وہ چیز اٹھا کر لاؤ، تمہیں آرڈر دیا جائے تو نہر پار کرنا لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی اطاعت کے لیے رسول لازم ہے، تو رسول منتخب کرنا بھی لازم ہو گیا، کیونکہ رسول کا عہدہ اللہ نے ختم نہیں کیا، اور نہ رسول کا عہدہ آسمانی عہدہ ہے، نہ اس نے ختم کیا تھا، اور نہ رسول کا عہدہ آسمانی عہدہ ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ آسمانی عہدہ صرف نبی کا تھا جو ختم کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف جو غامدی صاحب سے کیا گیا تھا۔ انسان جانور نہیں ہے صاحب، شعور رکھتا ہے، اسی وجہ سے یہ اپنی انفرادی ذات رکھتا ہے، انڈیویجولیٹی یہ رکھتا ہے۔ یہ دوسرے کی ہر بات سے متفق نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو متحد اور متفق رکھنے کی 2 ہی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس سے اس کا شعور ہی چھین لیا جائے اور جانور کی سطح پر لے آیا جائے، پھر یہ غلام کی طرح آقا کا ہر حکم مانے گا، بجا لائے گا۔ جیسے جانور کے گلے میں پٹا ڈال دیتے نا، پوچھتا نہیں ہے وہ کسی سے، مالک سے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اسے شعوری سطح پر ریزنیبل آئیڈیالوجی فراہم کی جائے، ریزنیبل آئیڈیالوجی فراہم کی جائے، کم سے کم شرائط پر، کم سے کم شرط پر۔ اور وہ لیسٹ لیول کی شرط یہ ہے کہ جو متحد ہونے کے لیے اللہ نے دی ہے، کم سے کم درجے کی۔ لہذا صرف انسان ہونے کے ناطے وہ یہ آئیڈیالوجی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم 23/52۔ بے شک تمہاری یہ امت انسانیہ ایک ہی امت ہے، اور میں تمہاری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا رب۔ کتنی ریزنیبل آئیڈیالوجی دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایمانیات کے پہلوؤں کی وہ بات ہی نہیں کر رہا، صرف رب والی ایٹریبیوٹ پر متحد ہونے کی بات کر رہا ہے۔ رب، اس نقطے پر جمع ہو جاؤ۔ یہ اتحاد کی چھوٹی سے چھوٹی شرط ہے، اسی چھوٹی سی شرط پر پورے قرآن کی دعوت ہے، کھڑی ہے۔ کبھی غور کیا؟ دیکھیں، قرآن کی شروعات بھی اسی ایٹریبیوٹ سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد و ستائش، تمام تقدیس و تبریک کے قابل ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات، جو تمام جہانوں کی جو تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ انسانی دنیا سے نکل کر کائناتی دنیا تک غور کر لیجئے، ہر ایک کی ذات کی ربوبیت نظر آئے گی۔ اللہ ہر ایک کی ربوبیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر قرآن کا اختتام بھی اسی صفت پر کیا، کہتا قل اعوذ برب الناس، یہ اس کا اختتام ہو گیا۔ انسانوں کی رب کی پناہ
انسانوں کے رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں، انسانوں کے رب کی پناہ اس کی چھتری۔ لہذا انسان اگر شعور سے کام لے تو وہ رب کی چھتری تلے آ کر آئیڈیالوجیکل لیول پر متحد ہو سکتا ہے۔ یہ تھا پہلا اتحاد آئیڈیالوجی پر۔ اس سے آگے دوسرا مرحلہ آتا ہے رب کی چھتری تلے آنے کے ضوابط کی تشریحات، تعبیرات، توجیحات، اس کے ذیلی انتظامی معاملات کا۔ تو انسان کا اپنی ذات میں خود مختار ہونے کے ناطے یہاں بھی آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے، مختلف رائے ہو سکتی ہیں، آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ آراء کا اختلاف ہوتا ہی باشعور ہستی کے مابین ہے، جانور تو اختلاف کرتا ہی نہیں ہے۔ اختلاف ہونا فطری ہے، اختلاف باقی نہیں رہنا چاہیے، اختلاف تو کرتا ہے انسان۔ یہاں پھر اللہ نے اپنا ایک نمائندہ رکھا، کیونکہ جس ذات رب العالمین پر یہ متفق ہوئے تھے اس کی ذات سے منتخب کردہ نمائندے ہی کے سربراہی قبول کریں گے، سربراہ بھی اسی کی طرف سے آئے گا، نمائندہ متحد کرنے کے لیے مینیجر سربراہی قبول کریں گے۔ تو اس نمائندے کی پوسٹ کا نام اللہ نے رکھا رسول اللہ، اور کوئی اس کو سربراہ ماننے میں گلٹ محسوس نہ کرے، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ 4/64۔ اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا تو اس کی اطاعت اللہ کے اذن سے ہے، تمہارے رب کے کہنے سے ہے، اس کے آرڈر سے، اللہ کے آرڈر سے تم اس کے آرڈر مانو گے۔ اور دوسرا اہم نقطہ یہ کہ وہ تم پر حکم نہیں چلائے گا۔ دیکھیں یہ بڑی بات ہے، حکم نہیں چلائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا رسول اللہ کے فرامین، رسول اللہ کے فرامین، اس کے احکامات، نہیں بھائی، حکم نہیں، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، وہ حکم نہیں چلائے گا۔ حکم تو اللہ بھی زبردستی نہیں چلاتا، لیکن تم اپنی مرضی سے اس کا حکم مانتے ہو، اپنی مرضی سے مانتے ہو، تو حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ 12:40، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا۔ اللہ کے آرڈرز کو حکم کہا جاتا ہے، اور اس کے آرڈرز کو پورا کرانے کی ذمہ داری اس عہدیدار رسول پر ڈالی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ 4/80، جس نے رسول کی اطاعت کی تب پھر اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ اللہ کے احکام کو پورا کرانے کے لیے زمین پر ایک ذمہ دار اتھارٹی چاہیے ہی چاہیے، جیسے فوج کے لیے ایک کمانڈر چاہیے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس مرحلے پر کہ پچھلے 1400 سال سے قرآن سمجھ کیوں نہ آیا، ہر ایک کی سمجھ مختلف کیوں؟ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اتحاد ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے، اہل علم قرآن میں تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، اپنے موقفات رکھیں گے، لیکن ان کو عوام میں نہیں لائیں گے۔ دیکھیں اس نقطے کو سمجھیے، اتحاد کیسے قائم ہوگا، اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ محققین قرآن میں غور و فکر کریں گے، اپنے موقفات رکھیں گے، لیکن ان کو عوام میں نہیں لائیں گے، پبلش نہیں کریں گے، محفوظ رکھیں گے۔ اپنے موقف کو ارسال کریں گے مرکز کی طرف، وہاں ایک سرکاری ٹیم ہوگی، شورا کونسل، جس کا سربراہ ہوگا رسول۔ لوگوں کے انفرادی موقفات پر شورا نظر ثانی کرے گی، پھر اس کو پیش کیا جائے گا رسول کی جناب میں، رسول پھر ایک فائنل موقف دے گا اور اس کو اپروول دے گا۔ فائنل موقف پر آ کر اس کو اپروول دے گا، پھر اسے پبلک میں لایا جائے گا، سلیبس تیار کر کے پھر پبلک میں لایا جائے گا۔ یہ ہوگا سرکاری بیانیہ، جسے قرآن نے بار بار دہرایا ہے کہ یعلمہم الکتاب 2/129، رسول دے گا اس الکتاب کی تعلیم۔ یہ ہوگی اللہ کی کتاب کی تعلیم رسول کے ذریعے سے، اللہ کی کتاب کی تعلیم رسول کے ذریعے سے، جس پر اللہ کی اٹیسٹیشن بھی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تب پھر اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس سارے سسٹم کو ایسے غائب کر دیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ، پورا اسٹرکچر ہی تبدیل کر دیا۔ گاڑی ہی رانگ ٹریک پر جا رہی ہے تو منزل کیسے مل جائے گی؟ ابھی اس موضوع پر بہت کچھ باقی ہے، مزید تفصیل جاننے کے لیے سرچ کریں نبی اور رسول کا فرق، 31 والیومز ہیں صرف اسی ایک موضوع پر۔ تحریف کا خلاصہ، نبی کے ساتھ رسول کو بھی لپیٹ دیا گیا، رسول کے نام سے کتابیں گھڑی،
رسول ایک عہدہ تھا اور عہدے ختم نہیں ہوتے. انہوں نے رسول کو نتھی کر دیا محمد کے ساتھ. اب قرآن میں جہاں جہاں رسول کی اطاعت کا کہا گیا ہے وہیں انہوں نے اطاعت کو سابقہ رسول محمد سے جوڑ دیا اور ساتھ میں درود بھی چپکا دیا کہ رسول سے مطلب لوگ وہی سابقہ رسول مراد لیں. رسول کی سنتیں ایجاد کی. قرآن کسی رسول کی سنت کو نہیں جانتا. پورے قرآن میں نہ کسی رسول کی سنت ہے نہ کسی نبی کی سنت، وہ جانتا ہی نہیں ہے. لقد کانا والی آیت کا وہ حلیہ بگاڑا کہ کوئی شریف آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا بگاڑ کر دیں گے. کوئی اتنا بگاڑ بھی کر سکتا ہے. چلیے اتنا کافی ہے. والسلام.